ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون اذا متنا وکنا اور کیا جب ہم مر جائیں گے وکنا ترابا اور ہم مٹی ہو جائیں گے وعظاما اور ہڈیاں ان لمبعوثون کیا بے شک ہم البتہ اٹھائے جائیں گے. یعنی بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں اور اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے ہیں. یعنی کافر کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی اور ہوا ان کو اڑا کر کہیں سے کہیں لے جائے گی تو کیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے. یہ کافروں کا سوال تھا. تو قبل اس کے کہ ہم اس کی کچھ وضاحت کریں آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہماری اس گفتگو کو آپ خود بھی دل جمعی سے خوشی سے سنیں اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی سنائیں کیونکہ یہ اللہ کے دین کی باتیں ہیں. یہ قرآن اور اللہ کا فرمان ہے اس لیے زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. تو یہ اللہ کے دین کی تبلیغ کا ایک سلسلہ ہے. آپ کے اس کو شیئر کرنے سے لائک کرنے سے اس میں دلچسپی لینے سے آپ بھی اس میں ثواب کے مستحق ہوں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں. تو آگے ہم چلتے ہیں اپنے اصل مضمون کی طرف. تو یہ ان کفار کی ذہنی پسماندگی کی دلیل ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن ہر ممکن طریقے سے انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ ذہنی افلاس اور فکری گھٹن سے نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. بار بار ہی ایک بات دہرائے جا رہے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو ہم ہڈیاں بھی بسیدہ ہو جائیں گی اور ہڈیاں گل سڑ کر خاک بن جائے گی ہوائیں اڑا کر کہیں سے کہیں لے جائے گی. تو ایسی حالت میں پھر کیا انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ تو پھر کیا انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور مزید حیرت کی بات یہ کہ ہمارے آباء و اجداد بھی اس تجربے سے گزارے جائیں گے. اس سے آپ ان کی ذہنی کم مائگی کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے حوالے سے مزید تعجب کا اظہار کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے سامنے سب انسان یکساں ہیں. جو سلوک آج کے انسان سے ہوگا وہی ماضی اور مستقبل کے انسان سے بھی ہوگا. لیکن دور جاہلیت کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو لوگ اس سے پہلے گزر گئے ہیں وہ شاید ہم سے مختلف حیثیتوں کے مالک تھے، ہم سے بہتر تھے، وہ ہم سے زیادہ قدر و قیمت کے حامل تھے. تو اس لیے ان کا اور ہمارا معاملہ کیسے ایک طرح کا ہو سکتا ہے؟ اوا آباؤنا الاولون، تو کیا ہمارے آباء و اجداد کو بھی اٹھایا جائے گا؟ کیا وہ بھی اٹھیں گے؟ قل نعم انتم داخرون. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں آپ کہہ دیجئے کہ ہاں وانتم اور تم داخرون ضرور ذیل و خوار ہونے والے ہو کہ اللہ کے حکموں کو نہ مان کر تم ضرور ذیل و خوار ہوگے. جو تمہیں سمجھایا جا رہا ہے اگر تم لائن پر آ جاؤ اس کو سمجھ جاؤ اور حقیقت کو اپنا لو تو یقیناً تم عزت کے مستحق بنو گے. اور اگر تم نے اپنی اس روش کو قائم رکھا، حقائق کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، اللہ کے قانون کو نہ مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جھٹلایا، تو پھر ان سے کہہ دیجئے اور تم خدا کے مقابلے میں بے بس ہو اور تم ضرور ذلیل و خوار ہو کر رہو گے. مخالفین کا یہ سوال کہ کیا جب ہم مر گئے اور بسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو گئے اور خاک ہو کر خاک میں مل گئے یا ذرات کی شکل میں ہوا میں اڑ گئے تو کیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے؟ اور ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد گزر چکے ہیں، کیا انہیں بھی اٹھایا جائے گا؟ عقلی دلیل تو اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ تمہارے
دوبارہ اٹھائے جانے اور از سر نو زندہ کیے جانے میں کوئی عقلی استبعاد نہیں ہے۔ البتہ اب شاہانہ لب و لہجہ میں ان کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ہاں تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، اور اس میں شک و شبہ کا کوئی امکان نہیں، اور ساتھ ہی یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ تم صرف اٹھائے نہیں جاؤ گے بلکہ ذلیل و خوار کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں از سر نو زندگی کا عطا ہونا یقیناً ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ سب تمہارے اعزاز کے لیے نہیں ہوگا بلکہ تمہیں اس لیے اٹھایا جائے گا کہ تم اپنے اعمال کی جواب دہی کر سکو اور اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا پوری طرح ظہور ہو سکے۔ جن لوگوں نے زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزاری، انہیں نہایت عزت و احترام سے اٹھایا جائے گا، فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور نہایت عزت کے ٹھکانوں میں پہنچایا جائے گا۔ لیکن تم چونکہ زندگی پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، سرکشی کے ساتھ زندگی گزاری، اس لیے آج تمہاری اکڑی ہوئی گردنیں جھکا دی جائیں گی اور تمہارے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جو مجرموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو یہ کافروں کے لیے ایک بہت بڑا انتباہ ہے، تنبیہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کے قرآن سے رہنمائی لیتے ہوئے چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مکمل طور پر تابع کر لیں اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔